سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، نہانے سے پہلے پیشاب کرنے سے وسوسے کی بیماری آتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ آب حیات ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کیا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کے اندر وہ کون سا بت تھا جس کی شکل انسانوں جیسی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے، حبل نامی بت ایک ایسا بت تھا جس کی شکل انسانوں جیسی تھی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا خواتین وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے، جی ہاں، وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھنے سے نہ تو وضو پر فرق پڑتا ہے اور نماز بھی ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہوا گوشت کھانا جائز نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے، جو مسلمان پاگل ہو اس کے ہاتھ سے کٹا ہوا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کن صحابیہ نے اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت پر شکر ادا کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاروں بیٹوں کی شہادت پر شکر ادا کیا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے جسے آدھی بھی پڑھ لیں تو بھی ثواب پورا ہی ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، سفر میں پڑھی جانے والی نماز اگر آدھی بھی پڑھ لیں تو اس کا ثواب پورا ملتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے صحابی رسول کا گھر نہیں تھا اور وہ درخت کے سائے تلے رات گزارتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا گھر نہیں تھا، وہ درخت کے سائے تلے رات گزارتے تھے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ننگے سر واش روم جانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، اس پر شیاطین حملہ کرتے ہیں جو ننگے سر واش روم جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، جی ہاں، نکاح کے بعد بیوی شوہر کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی شوہر کی شرمگاہ کو پکڑ کر اسے لذت دے سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، ہاں، اگر دونوں راضی ہوں اور کوئی حرام طریقہ نہ ہو تو یہ حلال ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی ہاتھ سے شوہر کی شہوت جگا سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، جی ہاں، ہم بستری سے پہلے ہاتھ وغیرہ سے پیار کرنا بالکل جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا صرف ہاتھ سے شوہر کی منی نکالنے کی اجازت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، اگر میاں بیوی دونوں راضی ہوں تو گنجائش ہے، مگر عادت نہ بنائی جائے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی شوہر کی شرمگاہ کو دیکھ بھی سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، جی ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کے پورے جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ننگا ہونا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، جائز ہے، مگر تھوڑی حیا و پردہ رکھنا بہتر ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، احناف کے نزدیک صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پھر بھی پرہیز ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کے لیے یہ کام کرنا فرض ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، فرض نہیں، مگر شوہر کی جائز خواہش پوری کرنا ثواب کا کام ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر بیوی کو بہت شرم آئے تو کیا وہ انکار کر سکتی ہے شوہر کو؟ اس کا صحیح جواب ہے، شدید شرم یا تکلیف ہو تو نرمی سے بات کر کے اپنی حالت شوہر کو بتا سکتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا جنابت میں چھونا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، جی ہاں، جائز ہے، لیکن نماز سے پہلے غسل کرنا ضروری ہوگا۔
سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں سوراخ نہیں ہے مگر پھر بھی سارا پانی نگل جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے برف ایک ایسی چیز ہے جس میں سوراخ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی سارا پانی نگل جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا مگر تیر سکتا ہے اور غوطہ بھی کھا سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پینگوئن پرندہ ایک ایسا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا لیکن تیر سکتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس عورت کو ہمیشہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر رات کو کہاں ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بیوہ عورت کو ہمیشہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر رات کو کہاں پر ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا اردو کا لفظ ہے جسے ہم لکھتے ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے لفظ نہیں، جسے ہم لکھتے تو ہیں لیکن پڑھتے اسے نہیں ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دولہے کے بغیر کسی بھی لڑکی کی شادی بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آگے پیچھے ساتھ چلے لیکن کبھی نہ ہاتھ لگے؟ بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سایہ۔ آگے پیچھے ساتھ چلے لیکن کبھی بھی ہاتھ نہ لگے، وہ ایک سایہ ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ابو کے بیٹے کی پھپھو کی بھابھی آپ کی کیا لگی؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ آپ کی ماں لگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا گوشت کھانا حلال ہے مگر بیچنا اسے حرام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قربانی کا گوشت کھانا حلال ہے مگر اسے بیچنا حرام ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا پتہ نہ ہو موجود ہوتی ہے، پتہ چلنے پر ختم ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے راز ایک ایسی چیز ہے جس کا پتہ نہ ہو تو موجود ہوتی ہے، پتہ چلنے پر ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو بچوں کو جوان کر دیتی ہے اور جوان کو بوڑھا کر دیتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عمر ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کو جوان کر دیتی ہے اور جوان کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی عبادت ہے جو انسان اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے انسان اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے مگر اللہ کے چاہے بغیر نہیں ملتی؟ اس کا صحیح جواب ہے روزی یعنی کہ رزق، یہ انسان کا حق ہے لیکن اللہ کے چاہے بغیر نہیں ملتی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے جو انسان ہمیشہ مانگتا ہے مگر اس کی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہدایت کی دعا ایک ایسی دعا ہے جو انسان ہمیشہ مانگتا ہے مگر اس کی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں کئی بار لیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے بہت بار کیا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کے جسم اور روح دونوں کو پاک صاف کر دیتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وضو ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے جسم اور روح کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان اپنے دل میں پاتا ہے مگر مکمل بیان نہیں کر سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے محبت ایک ایسی چیز ہے جسے انسان اپنے دل میں رکھتا ہے لیکن کسی کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے انسان ہمیشہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر مکمل جان نہیں پاتا؟ اس کا صحیح جواب ہے سچائی، جسے انسان ہمیشہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن کبھی اسے جان نہیں سکتا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی کو زبردستی ہم بستری کے کام پر مجبور کر سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سختی اور ظلم حرام ہے، اسلام نرمی اور اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے دوران
محبت بھری باتیں اور ہنسی مذاق کر سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، میاں بیوی کے درمیان محبت بھری باتیں کرنا جائز اور پسندیدہ ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 16، واقعہ اسرا و معراج، حصہ سوم، یعنی کہ پارٹ 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، اب ہم اس عظیم سفر کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم اعزاز عطا فرمایا جو نہ کسی نبی کو اس انداز میں عطا ہوا اور نہ کسی فرشتے کو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں سے آگے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مقام تک پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ پہلا عنوان حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رک جانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمانوں سے آگے تشریف لے گئے تو ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں مخلوق کے علم اور رسائی کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار اور وحی کے امین ہیں، اسی مقام پر رک گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ کے نور کی تجلی سے جل جاؤں گا۔ یہ الفاظ اس بات کی علامت تھے کہ اب وہ مقام شروع ہو رہا تھا جو صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھا۔ اس موقع پر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس مقام تک جبرائیل امین علیہ السلام بھی نہ پہنچ سکے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف حضوری عطا فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین مقام اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال محبت کی دلیل ہے۔ دوسرا عنوان، نماز کا عظیم تحفہ۔ اس مبارک ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے سب سے قیمتی تحفہ عطا فرمایا اور وہ تھا نماز۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ یہ حکم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، آپ کی امت اس قدر نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، اپنے رب کے حضور دوبارہ حاضر ہوں اور امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں کم فرما دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ یہی مشورہ دیا۔ یہ سلسلہ کئی مرتبہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرما دیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں مگر اجر 50 نمازوں کے برابر دیا جائے گا، کیونکہ میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، صحیح مسلم کتاب الایمان۔ کیا ہی عظیم رحمت ہے کہ بندہ دن میں صرف 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تیسرا عنوان، نماز کی اہمیت۔ ناظرین کرام، اسلام کے تمام احکام زمین پر نازل ہوئے، لیکن نماز واحد عبادت ہے جو آسمانوں پر عطا کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ حوالہ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز ہی ضائع ہو گئی تو انسان کے دوسرے اعمال بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی بار بار فرماتے تھے، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ چوتھا عنوان، معراج کے عظیم اسباق۔ واقعہ معراج صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہدایت کا خزینہ ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ مشکلات ہمیشہ باقی نہیں رہتیں۔ عام الحزن، طائف کی تکلیف اور مسلسل آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت، تسلی اور خوشخبری عطا فرمائی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں اپنے رب کے قرب سے سرفراز ہوئے، اسی طرح مومن ہر نماز میں اپنے رب سے روحانی تعلق مضبوط کرتا ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف عارضی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ پانچواں عنوان، ہمارے لیے پیغام۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو تو ہمیں نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بنانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشکل میں نماز کا سہارا لیا۔ اگر ہم بھی اپنے دکھ، پریشانی، بیماری اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو یقیناً وہی رب ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کا دل مضبوط، مطمئن اور پرسکون ہوگا۔ ناظرین کرام، اگلی قسط میں ہم واقعہ معراج کے بعد مکمل مکہ مکرمہ واپسی، قریش کا رد عمل، حضرت ابوبکر صدیق کا تاریخی لقب صدیق اور اس عظیم معجزے کے بعد پیش آنے والے اہم واقعات کا تفصیلی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے سوال و جواب دلچسپ لگے ہوں یا آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی معلومات حاصل کی ہوں تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کوئز ود علم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ دلچسپ اور معلوماتی کوئز ملتے ہیں جن میں جنرل نالج، اسلامی تاریخ، پہیلیاں، مزاحیہ سوال و جواب، ذہانت بڑھانے والے سوالات اور روزمرہ زندگی سے متعلق معلومات شامل ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا نہیں بلکہ علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں ہر ایک تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے آج کے تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالوں کے درست جواب دیے۔ اگر کوئی سوال مشکل لگا یا آپ کسی خاص موضوع پر کوئز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی خصوصی سلسلہ بھی جاری ہے جس میں ہم قسط وار سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم سب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، اخلاق و کردار اور تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس سلسلے کی پچھلی اقساط نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیں اور آنے والی اقساط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے دلچسپ کوئز اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور کمنٹ کریں، دوستوں کو ہماری ویڈیو شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی روزانہ کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور میری روزانہ ویڈیو کا جو ٹائمنگ ہے وہ یہی ہوگا کہ میں دن 12 بجے کو دوپہر 12 بجے کو میں اپنی ویڈیو ڈیلی اپنی پبلک کر دیا کروں گا، تو آپ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے روزانہ 12 بجے تک کا انتظار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔